بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد طارق بالوں. ناظرین و سامعین، دنیا بھر کے ممالک کے اندر سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، تباہی مچاتے ہیں، لیکن دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے اندر جب کبھی کوئی ناگہانی سچویشن ہوتی ہے تو یہ اس کا سائنٹیفک ریزن لوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے ذہن کے بلبوتے پر اس کے سدباب کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر جب کبھی اس قسم کی ناگہانی سچویشن ہوتی ہے، سیلاب یا زلزلے آتے ہیں، تو دو طرح کے بیانی ہمیں سننے کو ملتے ہیں. پہلی بات تو یہ کی جاتی ہے کہ یہ خدا کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے. دوسری بات ہمیں یہ سننے کو ملتی ہے کہ یہ لوگ بے حیائی کے اندر، بدکرداری کے اندر، بدگماشی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. اب ذرا باری باری ان دونوں باتوں کو ذرا سٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو پاکستان کے اندر حالیہ سیلاب آئے، آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر ان کی شکلیں دیکھی ہوگی، ان کے کچے گھروندوں کو دیکھا ہوگا، ان کی شکلوں سے ٹپکتی ہوئی مفلوق الحالی دیکھی ہوگی. آپ نے ان ماؤں کو دیکھا ہوگا جو عام حالات کے اندر جن کے سروں سے چادر نہیں سرکتی تھی، اور کس حالت کے اندر وہ مائیں ہیں جن کے بیٹے لخت جگر ان سے چھن گئے، لہروں کی نظر ہو گئے. وہ باپ کو آپ نے دیکھا ہوگا جو مارا مارا پھر رہا ہے، جو گھر آتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اپنی بیٹی کے ساتھ کھانا کھائے گا، اس کی بیٹی ان لہروں کی نظر ہو گئی. اور یہ لوگ سیلاب میں جب میلوں سفر طے کرتے ہیں اور روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے ان کی شکلوں کو دیکھیں، ان شیرخوار بچوں کو جانب دیکھیں، ان بچوں کے جانب دیکھیں جن کے پاؤں میں شاید جوتے تک نہیں ہوتے تھے، اور آپ ان کے بارے میں یہ بات کریں کہ جی یہ ان پر خدا کا عذاب آیا ہے، تو یہ ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہوگا. اب خدا جو ہیں وہ جبار بھی ہیں، قہار بھی ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کا جو عذاب ہے یہ مظلوم لوگوں کے لیے نہیں ہوتا. یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتا جو مفلوق الحال ہوتے ہیں، جن کی پاؤں میں جوتی تک نہیں ہوتی، جن کے ماہوں سال اپنی 2 وقت کی روٹی پوری کرنے میں گزر جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے خدا کا عذاب نہیں ہوتا. خدا کا عذاب تو وقت کے فرعونوں کے لیے ہوتا ہے. اور خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات کئی جگہوں پر بار بار کہی کہ جب کسی بستی پر عذاب نازل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کو اس بستی سے نکال لیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جائے. ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ان لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہوگا اگر ہم یہ کہیں کہ ان مفلوق الحال لوگوں پر خدا کا عذاب آیا ہے. اب دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ ان لوگوں کی بے حیائی کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا. اس سے پہلے بھی جب اس واقعات ہوتے تھے تو اسی طرح کی باتیں کی جاتی تھیں کہ یہ لوگ بے حیا تھے، بدکردار تھے، تو اس وجہ سے یہ معاملہ پیش آتا ہے ان لوگوں کے ساتھ. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ تونسا شریف کے اندر، راجن پور کے اندر اور سندھ کے مضافاتی ایریاز میں ان کچے گھروں کے اندر، کچے گھروندوں کے اندر کون سی بے حیائی پائی جاتی ہے، کون سی بے پردہ خواتین پائی جاتی ہیں کہ جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. یہ مرد و خواتین تو اپنی 2 وقت کی روٹی پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور میرا تو ذاتی خیال یہ ہے کہ شاید انہیں وہ جو گناہ ہے یا بے حیائی ہے اس لفظ سے بھی نابلد ہوں یہ لوگ. تو ان لوگوں کے لیے بات کہنا یہ بڑا عجیب سا ایک معاملہ ہوگا. اب دنیا کے وہ علاقے دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں بے حیائی کیا ہوتی ہے، کہ کچھ ساحل سمندر دنیا میں ایسے ہیں جہاں کپڑے پہن کے جانا منع ہے. کچھ بازار، کچھ گلیاں ایسی ہیں اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر جہاں کپڑے پہن کے چلنا منع ہے. کچھ کیسینوز ایسے ہیں دنیا کے اندر جو بے حیائی، بدکرداری، بدگماشی کے اڈے ہیں. وہ بے حیائی ہوتی ہے. اور آپ اپنے ان سادہ لوگوں کو، ان کی شکلیں دیکھیں آپ، جن کی زندگی کا مطمع نظر ہی یہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی پوری ہو جائے، اپنے بچوں کو یہ روٹی کھلا دیں. آپ ان کو کہیں کہ جی یہ بے حیا لوگ تھے جن کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا. تو یہ ایک تو یہ اصلاح یہ ہونی چاہیے، یہ خدا کا عذاب نہیں ہے، یہ موسمیاتی آلودگی کا عذاب ہے جس کے لیے ہمیں سائنٹیفک بیسس کے اوپر کچھ نہ کچھ سدباب کرنا پڑے گا. تب یہ غریب غربا پاکستان کے لوگوں کی بچت ہوگی. اور ایک بڑی خوبصورت چیز اس پورے معاملے کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو مذہبی لوگ ہیں، یہ جو مذہبی تنظیمیں ہیں، یہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے بڑا بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتی ہیں. اور یہی لوگ کام کرتے ہیں، لوگوں کو لہروں سے نکالتے ہیں اور اپنی بہنوں کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں، ماؤں کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں، انہیں پیار دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں ان تک پہنچاتے ہیں. تو یہ سارے لوگ محنت کر رہے ہیں، ان جگہوں پر موجود ہیں، ان کے نوجوان لوگ موجود ہیں
تو ان لوگوں کی آپ ویڈیوز دیکھیں کس طرح سے ان لوگوں کے ساتھ مل کر مشکل کے وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ الخدمت جو فاؤنڈیشن ہے وہ کام کر رہی ہے، بے شمار مذہبی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ میں نے بتایا کام کر رہی ہیں، فیڈرل جو گورنمنٹ ہے وہ کام کر رہی ہے، صوبائی حکومتیں کام کر رہی ہیں، سیاسی لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو میری آپ سب لوگوں سے گزارش یہ ہے جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، جن کے پاس پیسے ہیں، مال و دولت ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ پاک صاف ہیں، آنیسٹ ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں جو ان لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں، اچھے ہیں۔ کچھ سیاسی لوگ جو ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دل کے قریب ہیں، جو اچھے ہیں، آنیسٹ ہیں۔ تو آپ صرف خدا کے لیے ان لوگوں کی مدد کیجئے، یہ توکل رکھیں، یہ یقین رکھیں کہ یہ جو آپ مدد کر رہے ہیں، ڈونیٹ کر رہے ہیں کسی بھی صورت میں، پیسوں کی صورت میں یا کچھ مادی چیزوں کی صورت میں، تو آپ یہ یقین رکھیں یہ آپ خدا تعالیٰ کی ذات کے لیے کر رہے ہیں، تو اس کا آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو اپنے کچھ نہ کچھ مال و دولت میں سے کچھ حصہ ان لوگوں کے لیے رکھ دیجئے، اور یہی ایک کامیابی ہے اس دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی۔ یہی کچھ میں نے آج کہنا تھا۔ اپنے ان مفلوق الحال بھائیوں کی مدد کیجئے، بہنوں کی مدد کیجئے، ان کے بازو بن جائیے، اور یہی ایک وقت ہے ان کے ساتھ کھڑا ہو جانے کا۔ یہی پاکستانی کرتے ہیں۔ پاکستانیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی قوم ہے، نیگیٹو باتیں کی جاتی ہیں کہ جو سبیل جو پانی کی ہوتی ہے اس میں بھی گلاس جو ہے زنجیری کے ساتھ باندھنا پڑتا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جہاں مسجد نماز جوتا رکھ کے پڑھیں آگے تو پیچھے جوتا غائب ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جہاں کہیں کوئی زخمی ہو جائے اس کی جیبوں سے پیسے نکال لیتے ہیں، لیکن یہ بات نہیں کی جاتی کہ وہ جو سبیل لگائی ہے وہ بھی کسی نے خدا کے لیے، خدا ترسی کے لیے وہ سبیل لگائی ہے تاکہ وہاں پر جو پیادے ہیں، جو پیدل چلنے والے پیاسے لوگ ہیں وہ پانی پی سکیں۔ مسجد میں چوری کی بات تو ہوتی ہے، جوتے چوری کی بات تو ہوتی ہے، بے شمار میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ مسجد میں چندہ دیتے ہیں، ڈونیٹ کرتے ہیں، پوری مساجد بناتے ہیں، لیکن اپنے نام کو صیغہ راز میں رکھتے ہیں۔ میں بے شمار ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جب کبھی حادثات ہو جائیں پاکستان کے اندر خدا نخواستہ، تو ہسپتالوں کو باہر یہ ٹیگ لگانا پڑتے ہیں کہ ہمارے پاس لوگوں کی صورت میں بے شمار خون موجود ہے، لوگوں نے ڈونیٹ کر دیا ہے، مزید خون کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی لوگ ہیں یہ آگے بڑھ چڑھ کر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، آج کل کے دور میں بھی کر رہے ہیں۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ ان پاکستانیوں کے بازو بن جائیے، ان کی مدد کیجئے، یہی موقع ہے ان کی مدد کرنے کا۔ اگلی ویڈیو اپنے کسی نئے ٹاپک کو لے کر، کسی نئی سوچ کو لے کر، کسی نئی تھیم کو لے کر انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا۔ اپنے گردنواں لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔